رسوا فرما آمین پروردگار جو مومنین و مومنات اس سزا خانے میں جو دعائیں لے کر آئے ہیں تو بہتر جانتا ہے، سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما آمین رانا شاہد صاحب کی والدہ معظمہ کی مغفرت فرما آمین میرے والے جناب زہرا سلام اللہ علیہا میں جگہ عطا فرما آمین وارث حسین حجت اللہ بقیت اللہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ کے ظہور میں تعجیل فرما آمین اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے خاندان زہرا بلند صلوات اللہم صلی علی محمد علی محمد عزیزان گرامی قدر، میرے نہایت واجب الاحترام مومنین کرام، عزاداران سید الشہداء علیہ السلام، اس مقدس منبر سے چھٹی مجلس آپ کے ذوق سماعت کی نظر کر رہا ہوں۔ مہربانی فرمائیں کہ جب تک میں پڑھتا رہتا ہوں رات بھی مسائل پڑھنے تک ادھر لوگ آتے ہیں۔ ایک نیا دروازہ کھل گیا ہے، پچھلے برس بھی یہ کام ہوتا تھا لیکن اس وقت زیادہ ہو رہا ہے۔ میرا اپنا ایک مزاج ہے کتابت کا کہ منبر پر ہم مجمع کو آزاد چھوڑ کر تقریر نہیں کرتے، دائیں بائیں گویا رہے جاتا رہے، یار آخر ہم بھی تو خون جگر لگا کر یہاں گفتگو کرتے ہیں۔ بے شک ہمیں بھی احساس ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی تکلیف، آپ کو کوئی پریشانی ہمارے خطاب کی وجہ سے نہ ہو، تو آپ بھی تو تھوڑا خیال کیا کریں کہ مجلس کے کچھ آداب ہوتے ہیں۔ آپ آئیں، تشریف لائیں، اشرف شاہ صاحب آپ کو بار بار روزانہ کہتے ہیں آپ آئیں بیٹھیں، اگر آپ نے آگے بیٹھنا ہے تو پہلے تشریف لے آئیں، یا پھر وقت دیا جاتا ہے آگے آگے ہو جائیں، آپ پیچھے سوچ کے آگے آنا چاہتے ہیں آپ آ جائیں۔ لیکن ایک مجلس کا ادب ہے، مجلس جب شروع ہے، ہو رہی ہے، خطاب شروع ہے، تو آپ تھوڑا سا خیال کیا کریں۔ صرف میرے لیے نہیں، میں اپنے لیے بھی کہہ رہا، مجلس تو مجلس ہوتی ہے، یہ تو ہم نے بنا رکھا ہے پڑھنے والا کون ہے۔ امام کے دربار میں تو بڑا چھوٹا نہیں ہے، ان کے ہاں تو پڑھنے والا بس ذکر حسین کرنے والا۔ ماشاءاللہ اگر ناراض نہیں بیٹھے ہو تو پھر میری شہزادی قومین پر ایک ایسی صلوات پڑھو جیسے بی بی لائے کی صلوات ہے۔ اللہم صلی علی محمد علی محمد بچے گھوم کے میری طرف سے سیدھا ہو گیا، ہاں سلام، میں پڑھوں گا، میں آپ کو دیکھوں گا، آپ مجھے دیکھیں۔ سورہ مبارکہ المائدہ، اسے ہم نے اپنا سرنامہ کلام ایک آیت کو بنایا ہوا ہے۔ آیت کا نشان 55 ہے، ارشاد خالق کون و مقام ہو رہا ہے، ایک میں تمہارا ولی ہوں، ماشاءاللہ دوسرا رسول ولی ہے، تیسرا ہمیں عربی نہیں پڑھ رہا ماشاءاللہ آپ کو آ گئی ہے، لیکن تیسرا کون ولی ہے؟ جو نماز قائم کرتا ہے اور حالت رکوع میں دیتا ہے۔ ماشاءاللہ سلام، بات پہنچ رہی ہے، ہم اپنا پیغام پہنچانے میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ ماشاءاللہ عزیزو، اللہ جسے منصب دیتا ہے، یہ بات ذہنوں میں ہوگی، خدا اسے کیا دیتا ہے؟ اختیارات بھی دیتا ہے۔ سلام رہو، بہت خوب، اللہ جسے منصب دیتا ہے اسے کیا دیتا ہے؟ اختیارات بھی دیتا ہے۔ اللہ نبی کا منصب دیتا ہے، اللہ رسول بناتا ہے، ایسا ہی ہے، اللہ امام بناتا ہے، اللہ ولی بناتا ہے، یہی ہے۔ ایک عہدہ اور ہے جو اللہ بناتا ہے، وہ کیا ہے؟ خلیفہ بھی اللہ بناتا ہے۔ واہ 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں آیت پڑھوں گا، دلائل دوں گا۔ خلیفہ بنانا بھی کس کا کام ہے؟ اللہ کا۔ نبی بنانا اللہ کا کام، رسول بنانا اللہ کا کام۔ مولا تمہاری جوانیاں سلامت رکھے، ایسے ہی ذوق سماعت مجھے دینا اور گفتگو آگے چلی جائے گی۔ آج کوئی طویل فضائل نہیں پڑھوں گا، شہادت بھی
مجھے شہزادے کی پڑھنی ہے، لیکن آپ نے مجھے میری طرف دیکھنا ہے۔ عزیزو، کون ہے جو نبوت عطا کرتا ہے؟ اللہ۔ کون ہے جو رسالت دیتا ہے؟ اللہ۔ کون ہے جو ولایت دیتا ہے؟ اللہ۔ اللہ۔ کون ہے جو امامت دیتا ہے؟ اللہ۔ وہ کون ہے جو خلافت دیتا ہے؟ ماشاءاللہ۔ عزیزو، جب اللہ کسی کو امام بناتا ہے، یا چلے یوں کہتے ہیں جو بھی ہوتا خدا ہی ہوتا ہے، اللہ ویسے نہیں دیتا، اللہ پہلے آزماتا ہے، پہلے اللہ امتحان لیتا ہے، ماشاءاللہ، پھر بے شک۔ عہدہ عطا کرتا ہے۔ آپ کیا خیال کرتے ہیں؟ بتائیے، پہلا نبی کون ہے؟ جناب آدم علیہ السلام۔ کیا خیال ہے؟ آدم کو اگر پتلا بنایا، جو کہ قرآن کی باتیں ہیں، انہیں کو آیت نہیں پڑھتا، ٹھیک ہے؟ جب آدم کا پتلا بنایا، بناتے ہی کہہ دیا تو نبی ہے۔ ماشاءاللہ۔ امتحان لیا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے آدم کو اسماء کا علم دیا، دے کر پھر اس کا امتحان لیا۔ اللہ امامت دینے لگا۔ نبیوں میں پہلا نبی کون؟ آدم علیہ السلام، ٹھیک ہے؟ جب رسالت تقسیم کرنے لگا تو رسول نوح علیہ السلام۔ جب امامت دینے لگا، پہلا امام کسے بنایا معلوم ہے آپ کو؟ ہاں، سلامت ہے، ماشاءاللہ، بہت بڑے لکھے لوگ رہتے ہیں، سمجھدار۔ مجھے بڑا سکون قلب ہوتا ہے آپ کے جواب سن کر کہ آپ دین کے ساتھ شرف رکھتے ہیں، آپ تاریخ پڑھتے ہیں، آپ اقوال معصومین پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ، ایسا ہی ہونا چاہیے۔ کون پہلا امام؟ نبیوں کی تعداد کتنی؟ 1,24,000۔ ایسے ہی ہے؟ 1,24,000 میں رسول کتنے؟ 313۔ ان 313 میں چنیدہ نبی اولے العزم نبی کتنے؟ 5۔ کتنے؟ 5۔ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایسے ہی ہے؟ ٹھیک ہے؟ اچھا، ابھی 5 میں ہیں یہ جو رسول چنے ہوئے، ٹھیک ہے؟ تعداد کتنی؟ انبیاء کے 1,24,000، ان میں 313 رسول، ان 313 میں 5 اولے العزم۔ ان اولے العزم میں امام کتنے؟ 5 میں 2۔ کتنے؟ 2۔ ایک ابراہیم، ایک ہمارے رسول۔ ابراہیم تو اپنے زمانے کا امام تھا، ٹھیک ہے؟ رسول تو سید الانبیاء، امام الانبیاء ہے، ٹھیک ہے؟ ایسا ہی ہے نا؟ اب آؤ میرے ساتھ رہنا۔ عزیزو، ابراہیم کو بھی اللہ نے امامت ویسے نہیں دے دی نا۔ میں سورہ بقرہ کی آیت پڑھنے لگا ہوں، اجازت ہے؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ كَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ہم نے ابراہیم کو کلمات میں آزمایا، وہ 100% کامیاب ہوا۔ میرے پڑھے لکھے بچوں، امامت 99.99 پہ نہیں ملتی۔ امامت ہے، ٹھیک ہے؟ 99.99 پہ نہیں ملتی، 100%۔ آدمی نے پڑھنا فَأَتَمَّهُنَّ، 100% کامیاب ہوا۔ مکمل، جب لفظ مکمل آ جائے نا، پھر سمجھ جانا چاہیے کہ بس ادھر اس سے آگے کچھ نہیں ہے۔ ابراہیم نبی ہے، رسول ہے، 110 صحائف نازل ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ہمارے رسول کے علاوہ سب سے افضل ہے، شیخ الانبیاء ہے، خلیل اللہ ہے، یہ سارے عہدے ہیں۔ امام نہیں ہے، امام نہیں ہے۔ اللہ نے کہا، امتحان لیا، جب 100% فَأَتَمَّهُنَّ، 100% کامیاب ہوا، اللہ نے اب کہا انی جاعلک للناس اماما، ہم تجھے لوگوں کا امام بنا دیں۔
ہم تجھے لوگوں کا امام بناتے ہیں. پتا چلا؟ ٹھیک ہے. یہ جو ہم بابانگے گوہر ڈنکے کی چوٹ پر میری ملت تشیع کا ایک ایک جوان ایک ایک بزرگ سینہ ٹھون کے کہتا ہے کہ ہمارا علی مولا ہمارے پارا امام محمد مصطفیٰ کے علاوہ سارے انبیاء سے افضل ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ تو کہتے ہو گھبرانا نہیں. میں بھی کہتا ہوں, میں آپ کی نمائندگی کرتے ہوئے بول رہا ہوں. ٹھیک ہے, میں دھائے رکھتا ہوں, میں قرآن سے براہی رکھتا ہوں. میرے پارا کے پارا میرے محمد مصطفیٰ کے علاوہ سارے انبیاء سے افضل ہیں. دلیل دینے لگا ہوں. ابراہیم نبی ہے, رسول ہے, خلیل اللہ ہے, شیخ الانبیاء ہے. نبوت بھی چپ رہا, رسالت بھی چپ رہا. خلیل اللہ بنا بولا نہیں. جب اللہ نے کہا انی جاعلک للناس اماما, ہم تجھے لوگوں کا امام بنانے والے ہیں, جھٹ سے بول پڑا قال ومن ذریتی, امام تو میری اولاد میں بھی بنا. ڈاؤنلوڈ کرو, دیکھو. من ذریتی, میری اولاد سے بھی بنا. جب آپ سنو گے قدرت کا, اللہ نے کیا جواب دیا؟ قال لا ینال عہد الظالمین, یہ وعدہ ظالموں کے لیے نہیں ہے. پہلے ہی دن اللہ نے بتا دیا کہ جو بھی امام ہوگا وہ ظالم نہیں ہوگا, عادل ہوگا. ماشاءاللہ, سبحان اللہ. گفتگو پہنچ رہی ہے. ماشاءاللہ. اچھا, امامت ملی ابراہیم سے. ان 5 میں 2 امام, ایک ابراہیم, ایک ہمارے رسول امام الانبیاء. علی کا بھی امام, فاطمہ کا بھی امام, حسن و حسین کا بھی امام, اصحاب کا بھی امام. نہیں ہے, لیکن آپ کا ساتھ چاہیے تو میں بات کو آگے لے جاؤں. ماشاءاللہ, ماشاءاللہ. عزیزو, اب میں کتاب کا حوالہ دے کے گفتگو کو آگے لے جاؤں گا. پہلے بہت محبت سے سکون سے کتاب کا نام سنو. خلافت ہے ذہنوں میں, خلافت کون دیتا ہے؟ بولو, میں نے پہلے منوایا. ٹھیک ہے, آپ نے مان لیا, میں پھر تمہیں پتہ چل گا کہ خلافت کون دیتا ہے, خلیفہ کیسے بنتا ہے. جیسے امامت اللہ دیتا ہے, نبوت اللہ دیتا ہے. بولو یار, نبوت اللہ دیتا ہے, رسالت اللہ دیتا ہے, ٹھیک ہے, اور امامت اللہ دیتا ہے, ولایت اللہ دیتا ہے. ایک جملہ عرض کر دوں, نبیوں میں 313 رسول, رسولوں میں 5 چنے ہوئے, 5 میں 2 امام, 1,24,000 انبیاء میں اللہ نے محمد کے علاوہ ولایت کسی کو نہیں دی. مسلمانوں, ٹھیک ہے, میں کوئی ایسی بات تو نہیں کر رہا, یہ تو نقد بات ہے, ادھار تو ہے ہی نہیں. قرآن تمہارے سامنے ہے, ٹھیک ہے. اپنے رسول کے لیے کہہ رہا انما ولیکم اللہ و رسولہ, نہ نوح کو کہا, نہ ابراہیم کو کہا, نہ موسیٰ کو کہا, نہ عیسیٰ کو کہا. اب پتہ چلا کہ امامت اور ولایت کیا ہوتی ہے. علی کے پاس امامت بھی ہے, علی کے پاس ولایت بھی ہے, بنا پھر نبیوں سے افضل ہوا.
اللہ دیتا ہے ولایت اللہ دیتا ہے. اب سنو کتاب کا نام ہے السیف الجلی علی منکر ولایت علی. کتاب کا نام ہے بڑے تحمل سے پیار سے سننا. میں ترجمہ بتاتا ہوں. عربی کا ٹائٹل ہے اس کا. عربی کا نام ہے السیف الجلی علی منکر ولایت علی. سیف کہتے ہیں جلی کہتے ہیں واضح کو سامنے خفی چھپی ہوئی. جلی ظاہر ظاہر تلوار. علی منکر ولایت علی. علی کہتے ہیں پر کو عربی میں. یہاں درود نہیں پڑھتے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کیا مطلب کہ صلوات بھیج رحمت بھیج محمد و آل محمد پر. اب اللہ سمجھ آ گیا. السیف الجلی علی منکر ولایت علی. جو ولایت علی کا منکر ہے اس کے لیے یہ کتاب تلوار ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی یا علی. عزیزو دو باتیں ہو گئی. کتاب کا نام بھی بتا دیا میں نے, اس کے معنی بھی بتا دیے. اب تیسرا مرحلہ کتاب لکھی کس نے. کتاب لکھی ہے ڈاکٹر علامہ محمد طاہر القادری نے. کتاب میرے ساتھ موجود ہے. اگر شوق فرمائے ابھی بچہ بھیجتا ہوں ابھی منگوا کے دکھاتا ہوں. میں ایک کے ساتھ اس لیے نہیں بیٹھتا کہ کوئی مناظرہ کا ماحول نہ بن جائے. موجود ہے. اچھا آپ نیٹ پہ دیکھیں, نیٹ پہ پڑھی ہے, نیٹ پہ آپ سرچ کریں تو پڑھی ہے کتاب. پہلے ہی صفحے پہ لکھا ہے جو میں پڑھنے لگا. پہلے ہی صفحے پر لکھا ہے جو میں پڑھنے لگا ہوں. ٹھیک ہے, بڑی مہربانی. سلام مولا بابا رکھے. ٹھیک ہے عزیزوں, پہلے ہی صفحے پہ لکھا ہے. وہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ جب وہ بنے تو ان کی تجویز جو دی کہ انہیں خلیفہ بناؤ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دی. حضرت عمر نے تجویز کیا, حضرت ابو بکر کو خلیفہ بنایا. چند صحابہ نے تائید کی. چند صحابہ نے تائید کی. نام انہوں نے نہیں لکھے, نام میں بھی نہیں بتاتا وہ چند کون تھے, مجھے نہیں پتا. ٹھیک ہے, تو تجویز حضرت عمر رضی اللہ نے کی خلافت کے لیے, حضرت ابو بکر کی. چند صحابہ نے تائید کی تو وہ خلیفہ بن گئے. ٹھیک ہو گیا, یہ بات ذہنوں میں آ گئی. اب وہ اگلے صفحے پہ وہ کہتے ہیں یہ خلافت تھی دنیاوی. یہ خلافت تھی دنیاوی. سن لینا, یہ دنیاوی خلافت تھی. اللہ نے جو ہے نا انہیں حکومت دی, حکومت ان کے پاس آ گئی. اب آگے چل کے انہوں نے وضاحت کی ہے اور وہ ساتھ ہی لکھتے ہیں کہ جو عہدہ امامت و ولایت ہوتا ہے اس کے لیے اللہ کسی سے مشورہ نہیں کرتا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. حیدری ماشاءاللہ, بڑے بڑے ماشاءاللہ. کی بات نہیں میں کر رہا کہ اللہ بندوں سے مشورہ نہیں کرتا. نبیوں کی بات نہیں کر رہا کہ اللہ نبیوں سے مشورہ نہیں کرتا. اللہ اپنے حبیب سے مشورہ بھی نہیں کرتا. اپنے مصطفیٰ سے بھی مشورہ نہیں کرتا. وہ لکھتے ہیں کہ اللہ کسی سے مشورہ نہیں کرتا. اللہ کرتا کیا ہے, اللہ چنتا ہے نبی کو اور امام کو. نبی سے صرف اعلان کرواتا ہے. ٹھیک ہے, اب میں آیت پڑھنے لگا ہوں. خلیفہ کون بناتا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں اللہ. ٹھیک ہے, آیت میں نے پڑھنی ہے, تائید آپ کریں
ماشاءاللہ اللہ نے اعلان کیا. ٹھیک ہے, 2 جلسے ہوئے ہیں. کتنے؟ 2. جب تک سارے متوجہ ہوں گے آگے نہیں جاؤں گا. 2 جلسے ہوئے. 2 تو ایک عرش پر ہوا, ایک فرش پر ہوا. میں عرش کا جلسہ بیان کروں گا, فرش کا جلسہ روکوں گا. میں دیکھ رہا ہوں آپ سارے دن کے تھکے ہوئے ہیں, مجلس میں بھی کئی گھنٹے سے بیٹھے ہیں, بہت سارے لوگ اونگ رہے ہیں, بلکہ اونگ بھی رہے ہیں, کئی سو بھی رہے ہیں. میرے پہلو میں سو رہا ہو تو میں اس کی نیند پہ قربان نہ جاؤں. آج ہو گئی یاد, ٹھیک ہے, ذرا سنبھل کے بیٹھو. میں تمہاری رحمت آج بہت جلد تمام کر دوں گا. چند منٹ مجھے دو. اذان ادھر ہے. اللہ تمہیں آباد و شاد رکھے. انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں خلیفہ بنانے لگا ہوں. اللہ نے جلسہ کیا, اللہ نے کینے بلایا جلسے میں, ہاں اہلِ خیرے کو نہیں بلایا. نوریوں کی محفل تھی, نور والوں کو بلایا. کون آئے؟ ملائکہ بلائے, فرشتے بلائے, فرشتے سارے آئے. ٹھیک ہے, سب کو بٹھا لیا, اور بٹھا کے اللہ نے کہا میں خلیفہ بنانے لگا ہوں. جناب آدم پہلو بیٹھے, ٹھیک ہے, کہا اسے خلیفہ بنا. باتیں ہوئی قرآن میں ہیں آیتوں کی صورت میں. میں ساری کی سورہ بقرہ میں سارا واقعہ ہے کہ کسی نے کہا وَنُسَبِّحُ وَنُقَدِّسُ لَكَ, ہم تو تیری تسبیح بھی کرتے ہیں, تیری تقدیس کرتے ہیں, تسبیح پڑھتے ہیں, اسے بڑھا دے, اسے نہ بنا. اللہ نے فوراً جواب دیا انی عالم ما لا تعلمون, جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. ماشاءاللہ. اگر آپ لائف آف محمد, لائف آف پروفیٹ, حضور کی زندگی آپ پڑھیں نا, غیروں نے بھی لکھا ہے کہ حضور کو بھی بار بار یہ جملہ اپنی محفل میں کہنا پڑتا تھا. حضور باتیں کرتے تھے, لوگ اعتراض کرتے تھے, حضور فوراً کہا کرتے تھے انی عالم ما لا تعلمون, جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. کچھ ولایت سمجھ آ رہی ہے, سمجھ آ رہی ہے. میں دوسرے ولی کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے عزیزوں, جب عرش پر نوریوں کی محفل میں اللہ نے کہا اسے میں خلیفہ بنانے لگا ہوں, تو وہاں پر بات چیت تو ہوئی, شور تو ہوا. ٹھیک ہے, پھر خیر مان گئے, کہنے لگے ٹھیک ہے پروردگار ہے بنا. اس محفل میں سے ایک نامراد جو ہے نا وہ بھی ٹکر گئے, وہ کھڑا ہو گیا. اس نے کہا میں نہیں یہ شے مانتا. دیکھیے کتنا بدبخت تھا, اللہ کو مانتا تھا, اللہ کی بات کو نہیں مانتا. یار ایسے ماننے کو کیا کرنا, اللہ کو مانتا تھا, اللہ کی بات کو نہیں مانتا. ٹھیک ہے, اس نے اللہ نے کہا تو نہیں مانتا, کہا خلقنی من النار, مجھے تو نے آگ سے بنایا ہے, اسے مٹی سے بنایا. آگ افضل ہوتی ہے مٹی سے. ٹھیک ہے, اس سے پہلے ہی دن تکبر ہو گیا, غرور ہوا. وہ قصہ بہت طویل ہے, لیکن اللہ نے امتحان لے کر آدم کو نبوت دی. وہ امتحان تھا, کیا تھا؟ اللہ آدم الاسماء اللہ, اللہ نے سارے اسماء کا علم آدم کو دے دیا. کیا خیال ہے, فرشتوں کو نہیں دیا؟ امتحان تو دونوں کا تھا, فرشتوں کا بھی, آدم کا بھی, دونوں کا. کیا خیال ہے, فرشتوں کو نہیں دیا؟ یا اگر نہیں دیا تو پھر تو اللہ عادل نہیں ہے. آپ میں اساتذہ کے نام بیٹھے ہوں گے, اگر 2 بچے ہوں اور انہیں آپ ایک کو نصاب پڑھا دیں, دوسرے کو نہ پڑھائیں, امتحان دونوں کا برابر لینے بیٹھ جائیں. کیا بات ہے. اتنا آہستہ تم بولو گے اتنا مجھے تو ریسٹ ملتا ہے. استاد صاحب نے کوئی انصاف کیا, کوئی نصاب پڑھا دیا ہے, کوئی پڑھایا, امتحان دونوں کا ہی ہو سکتا ہے, ایسا نہیں ہے. جو وہاں پر امتحان کا نصاب اس محفل میں تھا وہ فرشتوں کو اللہ پہلے بتا چکا, آدم کو بھی بتایا.
اب امتحان کس بات کا تھا؟ اللہ نے کہا کہ جو میں نے اسماء تمہیں بتا دیے ہیں نا ان ناموں کے اب میں مجسمے پیش کروں گا، شکلیں ان کی پیش کروں گا، دیکھتے جانا، نام ملاتے جانا، جو بتا دے گا ٹھیک ہے وہ میرا زمین پہ خلیفہ ہوگا، وہ میرا خلیفہ۔ آپ سنو، معیار خلافت کیا اللہ نے رکھا؟ علم۔ بولو خراب نہیں کیا؟ علم رکھا اللہ نے۔ معیار خلافت کیا رکھا؟ علم رکھا، ٹھیک ہے۔ اب آدم بتا گیا، فرشتے نہ بتا سکے۔ یہاں سے آدم بڑھ گیا، جب بڑھا تو نبوت مل گئی، ٹھیک ہے، نبوت مل گئی۔ اللہ نے اس نامراد ابلیس کو مخاطب کر کے کہا، سورہ سواد کی آیتیں ہیں، بس میں ایک آیت چھوٹی سی پڑھ کے آگے چلا جاؤں گا۔ اللہ نے بہت ساری باتیں کی، تو نے کیوں نہیں مانا؟ میں نے اپنے حصے ہاتھوں سے بنایا، میرے ہاتھوں کے بنے ہوئے کو تو نے کیوں نہیں مانا؟ میں سوال کروں مالک تیرے ہاتھ کہاں ہیں؟ عزیزو، اللہ نے کہا میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ اچھا، اللہ نے کہا کیا تو عالین میں سے ہو گئے؟ عالین میں سے ہو گئے یعنی کیا مطلب؟ آیت کہہ رہی ہے کہ کچھ تھے جن پر سجدہ کرنا واجب نہیں تھا، آدم سے پہلے تھے۔ میں پرسوں کی مجلس میں کہہ چکا ہوں کہ یہ وہ ہیں جنہوں نے آدم بنتا دیکھا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ میں کہہ چکا ہوں، آپ سن چکے ہیں، یہ وہ ہیں جنہوں نے آدم بنتا دیکھا۔ اچھا عزیزو، اب جب اس نے نا اللہ کی بات کو نہ مانا نا تو پھر اللہ نے ایک بات کہی، کیا کہا؟ اللہ نے کہا فاخرج منہا۔ آپ نے بہت لائٹلی، بہت ہلکا اس لفظ کو سمجھا، ٹھیک ہے، لیکن عزیزو اس میں بڑا وزن ہے کہ اللہ نے کہا فاخرج منہا، نکل جا، دفع ہو جا یہاں سے، اور قیامت تک کے لیے لعنتی، قیامت تک کے لیے کیا ہے؟ لعنتی ہے، لعنتی ہے، رک جانا۔ کیا کہا؟ لعنتی ہے، نکل جا۔ لوگ کہتے ہیں اکثر کلمہ پڑھنے والے کہ محمد مصطفیٰ غیب نہیں جانتے تھے۔ آپ نے بھی سنا ہے یا نہیں؟ رات دھن کی ہے لیکن مزاج بھی دھنی چاہیے۔ سنا ہے آپ نے؟ کہتے ہیں کہ پیغمبر غیب نہیں جانتے تھے۔ یار بہت افسوس کی بات ہے، قرآن پڑھتے ہو غور نہیں کرتے۔ مسلمانوں سورہ انجیل پڑھو، اللہ کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی غیب کی باتیں نہیں جانتا، لیکن اللہ وہ غیب اپنا اسے بتاتا ہے جسے ارتضا کرتا ہے، جسے پسند کرتا ہے، جسے پسند کرتا ہے، اپنے ارتضا لایا ہے اللہ، پسندیدہ۔ لاکھ مولوی کے ساتھ پہ قرآن، محمد سے زیادہ اللہ کو کوئی پسند ہے؟ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کو غیب کا علم نہیں تھا۔ اگر غیب کا علم تھا تو حضور نے انہیں قریب کیوں بٹھایا جنہوں نے حضور سے دشمنی کی؟ جواز پیش کیا، دلیل دی کہ غیب نہیں جانتے تھے۔ اب میں سوال کروں، سوال کرنے کا تو ہمیں حق ہے نا، اس لیے میں سوال کروں۔ تم نے کہا کہ مصطفیٰ غیب نہیں جانتے تھے، اگر جانتے تھے تو انہیں جگہ کیوں دی جنہوں نے رسول کو تکالیف پہنچائی؟ اب میں سوال کر رہا ہوں، اللہ غیب جانتا تھا؟ بول، اللہ غیب جانتا ہے؟ جانتا ہے یا نہیں؟ بولو یار، جانتا ہے؟ جانتا ہے؟ آپ بھی تو مسلمان ہیں، آپ سے بھی تو میرا سوال ہے، بولو اللہ غیب جانتا ہے؟ جانتا ہے؟ پھر یہاں سے آخر تک، ٹھیک ہے، جہاں بہت بڑے محترم میرے ایک بھائی بیٹھے ہیں وہاں تک آخر تک مجھے بتاؤ، اللہ غیب جانتا ہے؟ جانتا ہے؟ اللہ غیب جانتا ہے؟ اللہ نے پہلے دن سے ڈوئیوں میں کیوں
مثال دے دوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور آسان ہو ماشاءاللہ آپ کے قریب ہو کر بہت قریب ہو کر اپنے آپ کو بھی شامل کر کے ہر انسان میں اللہ نے 4 نجاستیں رکھی ہیں. ہر انسان 4 نجاستیں 24 گھنٹے موجود 24 گھنٹے اس وقت بھی آپ میں بھی ہے مجھ میں بھی ہے 4 نجاستیں نہیں وہ اپنی بات کو آپ کے ذہن میں آ رہی ہے مت بولو ٹھیک ہے اور نہ بچے سن کے مغلط یاد کرنے 4 نجاستیں ٹھیک ہے. اللہ نے ہر انسان میں 24 گھنٹے رکھے ہیں. آپ میں اب بھی ہیں مجھ میں بھی ہیں. بتاؤ ہم نجس بیٹھے ہیں؟ نہیں نجاستیں موجود ہیں. آپ کہیں گے کہ ہاں یہ اس بات ہی کر رہا ہے میں فقہ کی بات کرنے لگا میں شریعت کی بات کرنے لگا میں دین مصطفیٰ کی بات کرنے لگا ٹھیک ہے. لو پھر انگلیوں پہ گنو. پہلی نجاست خون ہے دوسری نجاست فضلہ ہے تیسری نجاست پیشاب ہے کنارے سے گزروں گا چوتھی نجاست مادہ تولید ہے ہر انسان میں موجود ہے. کیا خیال ہے ہم ہر گھنٹے کے بعد غسل کرتے ہیں اٹھ کے بولو دن میں 2 دفعہ کرتے ہو نہیں کب حکم ہے کہ اپنی نجاست باہر آئے بات ذہنوں میں آئی حکم شریعت کیا ہے خون نکلے یہ نجس ہے اسے دور کا سمجھ لینا خون نکل آیا نجس ہے اسے دور کر ساتھ نہ رکھنا ساتھ رکھے گا خود بھی نجس ہو جائے گا فوراً دور کر یہ نجس ہے ٹھیک ہے. نجاست جب تک باہر نہ آئے دور کرنے کا حکم نہیں ہے. اللہ جانتا تھا کہ یہ ابلیس نجس ہے لیکن اللہ انتظار میں تھا نجاست باہر آئے. اوپر یہ اعلان کرتا ہے فلاں کے ساتھ ہونا بڑا شرف ہے. شیطان کو کیا شرف ملا فرشتوں میں بیٹھا رہا آخر پر جب حقیقت نکلی والا نبی بن گیا. یہ پہلے جلسے پہلی محفل کی بات میں خلافت پہ بات نہیں کرنا موضوع کی نہیں ہے لیکن موضوع سے ریلیٹڈ بات تھی میں نے آپ تک پہنچائی ٹھیک ہے. یہ پہلے ولی نے اپنی محفل میں اپنے جلسے میں جو اعلان کیا جس نے مخالفت کی اس کا انجام میں نے آپ کو بتا دیا نجس تھا نجاست تھی. آپ کا اعتراض یہ ہے کہ رسول غیب نہیں جانتے تھے اگر جانتے ہوتے تو ایسا کیوں کرتے انہیں کیوں قریب بٹھاتے. تجھے اب پتہ چلا اگر ابھی بھی تسلی نہیں ہوئی اور سن لو بس میں پھر بیان کو ختم کر دوں گا. لو عزیزان گرامی وہ محفل وہاں یہ انگلش بولا کس کے مقابل اللہ کے اللہ کی بات کے مقابل میں آئے. اللہ نے فاخرج منہا میں اپیل کروں گا یہ لفظ کو ذہن میں رکھنا فاخرج منہا نکل جا یہاں سے خارج ہو جا چلا جا یہاں سے ٹھیک ہے. جمعرات کا دن تھا 11 ہجری تھی پیغمبر کا گھر تھا تاریخوں میں مختلف ناموں سے اس واقعہ کو لکھا گیا. کسی نے انگریزی میں لکھا تو لکھا کہ ٹریجڈی آف تھرسڈے کسی نے لکھا الیا جمعرات کہ بہت افسوسناک واقعہ جمعرات کا. کسی نے اسے کسی انداز سے لکھا بخاری شریف میں بھی موجود ہے ٹھیک ہے نا. میں وہ جو بخاری شریف میں نام آیا میں بعد میں لوں گا ٹھیک ہے. یہ ساری میں آیا جمعرات کا دن تھا. بچوں میں کہانی سنانے لگا ہوں آج پہلی مرتبہ کہانی سنانے لگا ہوں لیکن دونوں ولیوں کی بات
को मिलाऊंगा। एक वली ने कहा फाखरुज मिनहा, दूसरे ने क्या कहा? पहले वली ने कहा कि तू मेरे मुकाबले आया है, तू बातें करता है, फाखरुज मिनहा, तू मेरी बात को नहीं मान रहा, निकल जा। ये अल्लाह ने कहा, ठीक है। जो मेराज का दिन था, 11 हिजरी थी, सरकार का हुजरा था, सरकार ने अपने सारे सहाबा को जितने आ सकते थे उन्हें बुलाया, बुला के कहा कि मुझे कलम और कागज दो। बुखारी शरीफ में ये वाक़या किरतासो कलम के नाम से लिखा गया है, किरतासो कलम के नाम से मौजूद है बुखारी शरीफ में, जाओ पढ़ लेना। अगर ना मिले मुझे कॉल करना, मैं बताऊंगा, मैं फोटो स्टेट भी भेजूंगा, ठीक है। हाँ, अपने पास महफूज रखना किरतासो कलम। पैगंबर ने अपने हुजरे में मौजूद जितने भी थे, कौन 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 मौजूद थे मैं नहीं बताता, लेकिन नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। साथ आगे कौन था वो भी लिखा है, नंबर 2 पे कौन था वो भी है, दाएं कौन था, बाएं कौन था, पीछे कौन था, आगे कौन था, सारा कुछ लिखा हुआ है, सारा। पैगंबर ने कहा मुझे सहारा दे के बिठाओ, सहारा दे के बैठे, कहने लगे लाओ मुझे कलम और कागज दो, आज तुम्हें कुछ लिख दो। तो जिल्लाबादी, तुम मेरे बाद गुमराह नहीं होंगे, लाओ मैं तुम्हें लिख दूं। यहाँ पर एक नुक्ता अर्ज करूं, इजाजत है सबकी? प्यारी उम्मत का तो ये ईमान है, प्यारी उम्मत का तो ये अक़ीदा है, प्यारी उम्मत का तो ये नजरिया है कि मोहम्मद मुस्तफा लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। किताबों में लिखा है, तुमने सीरत में लिखा है, उम्मी था, उम्मी था, उम्मी के मानी अनपढ़ था, अनपढ़ था। जब तेरा ईमान है अनपढ़ था, वो तो लिखना पढ़ना नहीं जानता था, जब कलम कागज मांग रहा था दे दे। मैं नहीं बताता, सारा कुछ मौजूद है, लेकिन मैं बताता सिर्फ इसलिए नहीं, खौफ की वजह से नहीं बता रहा, डर नहीं है, ठीक है। तो अगर वकील के पास दलाइल मौजूद हो ना, तो वकील कभी भी जज के सामने जाते हुए घबराता नहीं, ठीक है ना। ऐसे ही है, किसी इमारत को कोई इमारत बनानी है, अगर उसे बनानी आती हो, उसके पास औजार हो, तो वो हम ही खड़े जाते हैं हाजिर में, ठीक है। हम ऐसे ही नहीं भागे फिर रहे, नहीं मांगते कि हमें मौत आए तो इनके नाम पे आए, हम मर तो जाना है, वो बिस्तर पे भी एटियां रगड़ के मरना है, बेहतर नहीं है कि इनके नाम के हो के मरना। सब कुछ हुआ वहाँ मैं नहीं बताता। जब रसूल ने कहा मुझे दो, आधों ने कहा दे दो, आधों ने कहा ना, क्या जरूरत है, इसे क्या हो गया वो भी नहीं पता। और बड़ी दुख वाली बातें हैं, ठीक है। कहा रहने दो, शोर होगा बुलंद हुआ, शोर बुलंद हुआ, ठीक है। जब शोर बातों का बुलंद हुआ ना, तो पैगंबर ने आहिस्ता से कहा तुम्हें पता नहीं अल्लाह ने कुरान में मना किया है कि मेरे सामने ऊंचा न बोला करो, सामने ऊंचा न बोला करो। आवाजें बुलंद हो रही थी, वहाँ अल्लाह ने क्या कहा था, फाखरुज मिनहा, निकल जा। पैगंबर अल्लाह का दूसरा वली बोला, क्या कहा, कुमू अन्नी, मुझसे दूर हो जाओ, मुझसे दूर हो जाओ। यार अल्लाह जिसे निकाले वो कयामत तक लान दी, जिसे मोहम्मद दूर कर दे मैं उसका एहतराम क्यों करूं। क्या बात है, जियो जियो।
दिया, मोहम्मद की बेटी ने हाथ मारा, उम्मत ने ला दिया। हसन ने दफन होने के लिए जगह मांगी, उम्मत ने ना दी। मजलूम करबला ने बच्चे के लिए पानी भरा, उम्मत ने ना दिया। मर गया। आमादा हो मैं शहादत शहजादे की पढ़ूं, चंद जुमले, सारी शहादत नहीं पढ़ूंगा, मुझ में हिम्मत नहीं है। रोने वालों जब हुसैन का कोई नहीं देखा, अकेला रह गया और मोहम्मद की लाशें उठा लिए, कासिम का लाशा उठा लिया, अब्बास मारे गए, अली अकबर चले गए, असहाब बावफा चले गए। भाई शायद जब मैं इशारा करूं तो झूला लाना, मुझे दो बातें कर लेने देना। रोने वालों मेरी तरफ देखना, मैंने बता दिया जब तक मैं नहीं कहूँगा, इशारा नहीं करूँगा, झूला नहीं आएगा शहजादे का। ये अली असगर का झूला ना समझना, ये अली असगर का जनाजा है। ये नन्हे से औलाद वाले भी तो यहाँ बैठे हो। मेरा हुसैन मजलूम पे सलाम हो, कितना गरीब हो गया करबला में हुसैन। कभी भतीजों के लाशें उठा रहा है, कभी भांजों के लाशें उठा रहा है, कभी भाई के लाशें उठा रहा है। कितना गरीब हो गया मेरा हुसैन। हुसैन करबला में रेत के टीले के करीब अपने बाबा अली की जुल्फ़िकार पे पेशानी रख के बैठे थे, और हुसैन ने क्या कहा? हाल मिलना है कोई तो मैं गरीब की मदद करे। और यार खून में डूबा हुआ था हुसैन, मैं सारी बातें नहीं बता सकता। किसी नामुराद ने पेशानी पे पत्थर मारा था, मैं ज़हरा के रुमाल बांध के बैठा था, खून रीछ पे लगा हुआ था, मेरे घर लड़ लिया गया हुसैन का। हुसैन ने जब कहा हाल मिलना सुना, आपकी चीख बंद हो गई। इमाम ज़माना आपके क्रिया को कबूल फरमा ले। ये आवाज खैमे में आई, चंद लम्हे गुजरे, खैमों से मातम की सदा बुलंद हुई। वाह मुसीबत, वाह गुर्बत, वाह मोहम्मद। सदाएं बुलंद हुई। हुसैन चलते हुए खैमे के दर पे आए, आवाज दिया मजाई, कोई खैमे में बच्चा मर गया है। जनाब फिजा बाहर आई, शहजादे अंदर आ जा, मेरी शहजादी के बच्चे अंदर आ जा। बच्चा तो कोई नहीं मरा, अलबत्ता जब से आपने इस तगासा बुलंद किया है, असगर ने अपने आप को झूले से गिरा दिया। हुसैन खैमे में आए, जो बेटों के ख्वाहिशमंद झोली फैलाना, बीबी रुबाब की उजड़ी झोली के सदमे में बेटा मांगना। अरे वो बीबी है, बीबी ज़ैनब रिवायत करती है, जिंदान शाम में सोया नहीं करती थी, रुबाब के साथ फलती थी, जमीन पे हाथ मारा करते थे, मार के कहती थी कहाँ है मेरा
ने कहा अली असगर ये माओ बहनों पुत्रियों को भेजा कर आखिरी सलाम कर। असगर के हुसैन ने मारने दिया। असगर ने नन्हा सा हाथ उठाया, उठा के कहा मेरी माँ
مہدیاں لے کے جا سبق دکھا بتا کربلا کی ماں نے کیسی تھی حسین آگے جانے تھے پیچھے آتے تھے 7 مرتبہ حسین نے یہ عمل کیا آخر تو حسین جائے کے قریب آئے آپ کھول کے بیٹھو نہ لو سروں کو جھکا دو اور میں حسین کے غریب بچے کی شہادت کر رہا ہوں